جب رسول اللہ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کفار قریش نے آپ علیہ السلام کو روکنے اور جان سے مارنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ قریش کے مختلف قبائل کے نمائندے اکٹھے ہو کر نبی علیہ السلام کو قتل کریں تاکہ کسی ایک قبیلے پر خون کا بدلہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس سازش کی اطلاع دی اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو ہجرت کی تیاری کا حکم دیا۔ رات کے اندھیرے میں نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستہ براہ راست مدینہ کا نہ چونا بلکہ جنوب کی طرف پہاڑوں میں چھپنے کے لیے چل پڑے تاکہ کفار کو دھوکہ دیا جا سکے۔ 3 دن تک آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر غار ثور میں چھپے رہے۔ غار نہایت تنگ اور تاریک تھی۔ حضرت ابوبکر نبی کریم علیہ السلام سے پہلے غار میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے کپڑے سے غار کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا تاکہ کوئی زہریلا کیڑا سانپ اندر نہ آئے، لیکن ایک سوراخ ایسا بچ گیا جو بند نہ ہو سکا۔ حضرت ابوبکر نے اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا تاکہ کچھ بھی نکلے تو پہلے ان پر آئے اور نبی کریم علیہ السلام محفوظ رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تھکن کے باعث آپ کی گود میں سو گئے۔ ادھر غار کے اندر اس سوراخ سے واقعی ایک زہریلا جانور بعض روایات کے مطابق سانپ نے حضرت ابوبکر کے پاؤں کو ڈس لیا۔ زہر جسم میں پھیلنے لگا، درد ناقابل برداشت ہو گیا، مگر حضرت ابوبکر نے نبی علیہ السلام کو جگانا گوارا نہ کیا۔ وہ خاموش رہے، مگر تکلیف اتنی بڑی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو حضرت ابوبکر کے چہرے سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے چہرے پر گرے، جس سے نبی کریم علیہ السلام جاگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً وجہ پوچھی تو حضرت ابوبکر نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں درد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کا پاؤں سانپ نے کاٹا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لیا اور حضرت ابوبکر کے زخم پر لگایا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے زہر کا اثر جاتا رہا اور حضرت ابوبکر کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اس پورے واقعے میں حضرت ابوبکر کی وفا، ایثار، صبر اور نبی علیہ السلام سے بے مثال محبت ظاہر ہوتی ہے۔ جان پر کھیل جانا، درد برداشت کرنا، لیکن نبی علیہ السلام کی نیند نہ خراب ہو، یہ صرف اس شخص کا عمل ہو سکتا ہے جس کا دل ایمان، عشق رسول اور قربانی سے لبریز ہو۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ جب دونوں غار میں تھے اور جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ 40۔ یہ واقعہ آج بھی ہر مسلمان کو یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل، صبر اور قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر موقع پر اپنی جان نبی کریم علیہ السلام پر قربان کرنے کو تیار رکھا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔